بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا قومی ترانہ. آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے درخواست کروں گا قاری حافظ اختر صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. معزز مہمانان گرامی، آپ سب کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے. آج جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن پاکستان کے جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس سے بالکل وہ لنک نہیں تھے، اور آج اس لیے تاریخی دن ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمارے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے بینکنگ کے نظام کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے. وہ چاہیں ہوں کتنے بھی دور مگر وہ ہیں اب بہت پاس. اب ان کا اپنا پاکستانی بینک میں، کسی بھی بینک میں وہ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں بالکل آسانی کے ساتھ. 8 بینکس اس میں ابھی شامل ہیں اور مزید اس میں شامل ہوتے رہیں گے. اس میں مزید بات کرنے کے لیے آئیں گے کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا، اس کے کیا فائدے ہیں. میں درخواست کروں گا گورنر اسٹیٹ بینک جناب رضا باقر صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پرائم منسٹر صاحب، حفیظ شیخ صاحب، رزاق داؤد صاحب، دیگر مہمان، السلام علیکم. پرائم منسٹر صاحب،
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی لانچ کر رہے ہیں. آپ کی ایک ویژن ہے پرائم منسٹر صاحب اس ملک کے لیے, اس ملک کے اداروں کے لیے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے, اور آپ کی اس ویژن میں کچھ اہم نقطے جن پہ آپ نے بہت زور دیا. سب سے پہلے آپ نے ہمیں کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے کوئی راستہ بنانا ہے, ان کو ہمارے ملک سے فائنینشلی کنیکٹ کرنے کے لیے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پرائم منسٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ اسٹیٹ بینک کو اپنی تھنکنگ چینج کرنی ہے کہ وہ ڈیجیٹل ریولوشن کو امبریس کرے اور مینول کام سے ہٹے اور آٹومیشن اور ہیومن انٹریکشن کے بغیر آگے چلے. تیسرا پرائم منسٹر صاحب آپ کی ویژن میں ایک بنیادی نقطہ یہ کہ ہمیں کوئی آؤٹ آف دا باکس راستے نکالنے ہیں اپنے ریزروز کو بڑھانے کے لیے. آج پرائم منسٹر صاحب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی لانچ میں ان تینوں چیزوں پہ جو آپ کی ویژن کے بنیادی نقطے ہیں ان پہ عمل ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا سہولیات میسر کی جا رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی اوورسیز پاکستانی نے پاکستان کے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پاکستان آنا ہوتا ہے, اس کے بعد آ کے ایک بینک میں جانا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کو فارموں کا تھدا ملتا ہے, پھر اس نے وہ بھرنے ہوتے ہیں, پھر جب وہ بینک کے پاس واپس آتا ہے تو بینک اس سے اور چیزیں مانگ لیتا ہے, پھر اس کو اٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. آج یہ ساری رکاوٹیں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے ختم ہو رہی ہیں. ہم نے ایک یہ سسٹم نکالا ہے پاکستان کی تاریخ میں, یہ ریگولیٹری فریم ورک دیا ہے کہ وہ کمپلیٹلی ڈیجیٹلی, کمپلیٹلی ریموٹلی اپنا اکاؤنٹ جس دنیا کے جس خطے میں ہوں کھول سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب یہ سہولت ہماری تاریخ میں پہلے نہیں دی گئی. آپ کی ویژن آئی, ہم نے اس کو کر دیا. ایک دفعہ جب اکاؤنٹس کھولتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تو پھر ان کو ایک یہ بڑی اہم کنسرن اور دقت ہوتی ہے کہ پیسہ لائیں گے اور لے کے کیسے جائیں گے, اس میں ان کو کیا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بینکس میں پیسے باہر بھیجنا خاص کر بہت مشکل ہے, یا اسٹیٹ بینک سے اجازت لینی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز آگے پیش کرنی ہوتی ہے. تو ایک اور اہم چیز جو ہم ان اکاؤنٹس میں لائی وہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے ریپیٹریبل اکاؤنٹس کا سٹیٹس دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں گے, جب انہوں نے پیسے باہر لے کے جانے ہوں تو ان سے اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب یہ بھی ہماری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ آج ہو رہا ہے آپ کی ویژن کی وجہ سے. ایک دفعہ جب ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو آگے کیا اپرچونٹیز میسر ہوں گی. جس طرح کہ آپ نے زور ڈالا کہ سہولیات پیدا کی جائیں تو ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو اول نمبر پہ ان کو بل پیمنٹ, ٹرانسفرز اور اس قسم کی ای کامرس جیسی اپرچونٹیز میسر ہوں گی. اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کا کوئی بجلی کا بل ہے وہ آپ کو اگر واٹس ایپ سے بھیجیں گے, آپ اسی وقت اپنے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بل ادا کر سکیں گے ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی وجہ سے. اس کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیا سہولیات میسر ہوں گی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں. سب سے پہلے ہمارے ملک کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہماری سیونگ اسکیمز میں انویسٹ کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل پروسیس ہوگا. صرف ایک بٹن دبا کے آپ ایک حکومت کی نئی سیونگ اسکیم جس کا افتتاح عنقریب ہوئے گا, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو $US اور پاکستان روپی میں اٹریکٹیو ریٹرن کے ساتھ میسر ہوگی, اس میں آپ انویسٹ کر سکیں گے اور آپ کی اس سرمایہ کاری سے ملک کو فائدہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس سے
کہ آپ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ایشیا کی یہ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ کہی گئی ہے, جس نے کووڈ کے بعد جس رفتار سے ریکوری کی ہے. پرائم منسٹر صاحب آپ کی اور حفیظ شیخ صاحب آپ کی اکنامک ریفارمز اور پیکیج کی وجہ سے, تو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ اپرچونٹی مل جائے گی کہ اس سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں. اور آخر میں پرائم منسٹر صاحب جو ایک بڑی اہم اپرچونٹی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ملے گی, جس کا ہماری اکانومی پہ شاید سب سے زیادہ اثر ہوگا, اور وہ ایک ایسی چیز ہے پی ایم صاحب جس کا آپ نے بہت ایمفسس کیا ہے, اور وہ ہے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن. نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ ان قریب جلد ہم ایک ایسا سسٹم لائیں گے کہ ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو ہی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہماری ریئل اسٹیٹ کی اسکیموں میں انویسٹ کر سکیں گے. اور جب یہ ایڈیشنل ڈیمانڈ آئے گی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں سے, تو ہمارے جو ڈیولپر ہیں وہ بھی اور اسکیمیں لے کے آئیں گے, اور اس سے جو روزگار بڑھے گا ہمارے ملک میں, اس کا جو فائدہ ہوگا وہ شاید سب سے اہم ہوگا ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو. پرائم منسٹر صاحب, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری تاریخ میں یہ ایسی چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے جب آپ کوئی چیز پہلی دفعہ کرتے ہیں تو اس میں شروع میں کچھ مشکلات آ سکتی ہیں. شاید کچھ لوگوں کو اکاؤنٹ کھولنے میں تھوڑی سی دیر لگے. ہم نے 2 ورکنگ ڈیز کی ایگریمنٹ کی ہوئی ہے بینک سے, لیکن شاید اگر کسی نے یہ پہلے سسٹم استعمال نہیں کیا تو اس کو تھوڑی سی اور دیر لگے, یا کوئی اور ایسی چھوٹی موٹی مشکلات پیش آئیں. نئے کام میں ہمیشہ یہ ایسے ہوتا ہے, لیکن میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے اس کو مانیٹر کرنے کا اور ان مشکلات کو ایڈریس کرنے کا ایک مکمل سسٹم بنایا ہوا ہے, جس میں ہمیں ڈیلی رپورٹس ملیں گی کہ کتنے اکاؤنٹس لوگ کھولنا چاہ رہے ہیں اور کتنے سکسیسفلی کھل رہے ہیں. اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب ہم لگے رہیں گے جب تک یہ اسکیم کامیاب نہیں ہوگی. پی ایم صاحب آپ نے ہی کہا ہوا ہے کہ گھبرانا نہیں, نئے کام میں ہمیشہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو کامیاب بنائیں گے. اب آخر میں پرائم منسٹر صاحب میں بات واپس لانا چاہتا ہوں جہاں سے شروع ہوئی تھی, کہ آپ کی ویژن کے بغیر یہ سارے کام ممکن نہیں تھے. میں شکر گزار ہوں ان اداروں کا جنہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس میں سپورٹ کیا, اور اول نمبر پہ میں ہمارے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور منسٹری آف فائنانس نے, ہمارے فائنانس سیکٹری نوید کامران بلوچ صاحب نے ہمیں مکمل سپورٹ دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اس ملک میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں اور منسٹری آف فائنانس کا آپ کو سپورٹ ہو تو وہ فوراً ہو جاتا ہے, اور اگر ان کا سپورٹ نہ ہو تو وہ کبھی نہیں ہوئے گا. میں شکر گزار ہوں کہ ہمیں منسٹری آف فائنانس سے اس میں بہت سپورٹ ملا. لیکن پرائم منسٹر صاحب, آپ کی ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو سامنے لانے کے لیے ایک شخص ہے جس کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ایک ایسا شخص ہے جو کچھ دیر پہلے میری طرح ایک اوورسیز پاکستانی تھا. وہ آپ کی ویژن سے انسپائر ہوا اور اس نے اپنی اچھی نوکری کو چھوڑ دیا, استعفیٰ دے دیا, اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان آ گیا. یہ ہیں ہمارے ڈیپٹی گورنر مرتضیٰ سید صاحب, اور انہوں نے ایک ٹیم جس میں اسٹیٹ بینک کے افسران تھے, منسٹری آف فائنانس کے افسران تھے, اور دیگر اداروں کے افسر تھے, ان کو لیڈ کیا, اور آج یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی لانچ میں ان کی اور باقی جو ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے کالیگز ہیں ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں جنرل باجوہ صاحب کا, جنہوں نے اس کی میڈیا کیمپین میں بہت ہماری مدد کی, زلفی بخاری صاحب کا, جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس کو ہم کامیاب کریں گے. میں شکر گزار ہوں فیصل جاوید صاحب کا, جنہوں نے اس کے ٹی وی سی میں جو ابھی آپ کو پیش کریں گے اور اس کی میسیجنگ میں ہماری بہت مدد کی. میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ کے تھنک ٹینک کا, جو حفیظ شیخ صاحب کی لیڈرشپ میں جس نے اس پہ کام کیا, جس میں بڑے اہم ممبرز سلطان علانہ صاحب اور لوگوں نے ہمیں بڑے اچھے آئیڈیاز دیے, جو ہم نے اس میں
ریفلیکٹ کیے جس کی وجہ سے یہ جو پروڈکٹ ہے آج ایک بہتر پروڈکٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب آخر میں میرا ایک پیغام ہے اور وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ یہ سہولیات جن کا میں نے ذکر کیا یہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں. میری آپ سے اب گزارش ہے کہ ان سہولیات کا آپ فائدہ اٹھائیں. ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو تاریخ میں پہلے ممکن نہیں تھے ان کو کھولنے کی کوشش کریں. اور مجھے مکمل یقین ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو کہ ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں اس کی سرمایہ کاری سے ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں جب ان کی سرمایہ کاری ہوگی ہمارے ملک کا مستقبل بھی روشن ہوگا. شکریہ. گھر کے سارے کام میں خود کرتا ہوں. بڑا بیٹا جی کیا حال ہے کیسے کے بھائی؟ سب ٹھیک. امی کو فون دو. اچھا امی. ہاں بیٹا کرم کی فیس. ہاں امی سب یاد ہے اور بجلی کا بل بھی جمع کرا دیا. شکریہ بیٹا. بجلی کا بل تو میں بھول ہی گئی. سب کچھ مجھ سے شیئر کرتے ہیں. بیٹا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی بہت ہی محفوظ اور منافع بخش انویسٹمنٹ ہے. ذمہ داریاں پوری اٹھاتا ہوں چاہے اپنے وطن سے دور ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ میرے پاس ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. دنیا میں چاہے ہو کہیں بھی اب جلد سے جلد اور بآسانی اپنا بینک اکاؤنٹ فارن کرنسی یا پاک روپیز میں آن لائن کھلوا سکتے ہیں اور جب چاہیں ملک میں پیسے لائیں اور بنا روک ٹوک جب چاہیں لے جائیں. ملک میں پراپرٹی اور اسٹاک میں انویسٹمنٹ بل پیمنٹ منی ٹرانسفر شاپنگ اور ایئر ٹکٹس سب کچھ آن لائن وہیں سے بیٹھے بیٹھے کیوں گیا. روشن ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے تم بھی دیکھو گے نیا پاکستان. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ دور رہ کر بھی زلفی بخاری صاحب کو یہ پتہ ہے کہ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اوورسیز پاکستانیز. اور اسٹیٹ بینک نے جب فوکس گروپس کروائے ریسرچ کروائی تو تمام مشکلات جن کو درپیش تھیں ان کا جائزہ لیا اور زبردست ایک ان کی نیڈس کے مطابق یہ پروڈکٹ لے کر آئے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا لائن جو اس میں ہے جو انہوں نے سنوائی نہیں ہے آخر میں کہ دور رہ کے بھی پاس، یہ جو لائن ہے یہ اوورسیز پاکستانی اس کے دل کے بڑے قریب ہے. وہ کیسے؟ ایک تو وہ وطن سے دور رہ کے بھی وطن کے پاس ہیں اور دوسرا اپنے بینک سے بھی فزیکلی دور ہو کے وہ اس کے پاس ہیں کیونکہ دسترس میں ہے. موبائل فون پر اپنے لیپ ٹاپ پر وہ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس پہ مزید بات کریں گے اور ایک پریزنٹیشن بھی ہے جو کہ آپ سے شیئر کریں گے. میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں چیف ایگزیکٹو آفیسر بینک الفلاح عاطف باجوہ. Mr. Prime Minister, Governor Saab, honorable advisors and ministers, and ladies and gentlemen, it's an honor to be here today to present the customer journey that Bank Al-Falah has prepared for the Roshan digital account. And while I'm here taking this credit to present this, but I would be amiss if I did not mention that there have been 8 banks that have been working extremely hard to develop this concept, and we all have worked together to bring you a product that hopefully will be very excitable for everybody, particularly the non-resident Pakistanis. I think it's also important to mention that this would not have happened without the initiation
by the State Bank of Pakistan, and of course the support that the Governor has already mentioned that was received from the Ministry of Finance and other parts of the government. And in line with that vision, I think we were pushed very hard by the Governor Saab himself and of course DG Murtaza Saeed Saab, and we have created a product, I think, which is an extremely successful one, even as we see the initial results. In the last couple of weeks before the launch, the pre-launch session, we've seen already 2,000 accounts being opened, and we've had by and large a good experience, but as the Governor Sahab said, there are some issues that need to be resolved. I think what is important to mention, Mr. Prime Minister, is that this is actually a key differentiator from earlier products that have been developed, and therefore is likely to be much more successful. First one is, of course, there is an ownership that is widespread. There are 8 banks now. There will be more banks developing and selling and marketing this product. So there's a shared ownership along with, of course, the government and the State Bank. And this is not a one-time transaction. This is really, like Faisal Saab said, an emotional connect that already Pakistanis have for their homeland, being converted into a financial connect where they can actually, with great ease, develop a whole range of products and services. So we are really looking at this from the bank's perspective as a long-term relationship that we will continue to develop with that community outside of Pakistan. So I think that should give you confidence that, inshallah, this will be a successful launch of a product that will meet all the objectives that you have set. I think I don't want to take too much time. I was asked to be crisp. I would like to just say that we have developed a very short video to show you the journey in a visual way. It is not a TV commercial, but it is just to show you the ease and the convenience that this product offers to our non-resident Pakistanis. It's just a snapshot of what we have been able to achieve, and I think, inshallah, in the future we'll achieve much more. Thank you. वतन पाकिस्तानी जो वतन से दूर रहकर भी वतन के काम करना चाहते हैं, अपने ग्राम की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करके वतन की तरक्की में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरत थी एक एनआरपी अकाउंट की। मगर एनआरपी अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट खोलना इतना आसान नहीं जितना ये समझते थे। अब ये कई दिन से परेशान है और एनआरपी अकाउंट खोलने के तरीके ढूंढने में मसरूफ है। मतलब अच्छी जिंदगी को तो जैसे किसी की नजर लग गई, यानी वक्त के ज़िया और चिड़चिड़ेपन से अपना खून चला रहे हैं। अरे सलीम साहब, अंधेरों से निकले और रोशनी में आए और खोले रोशन डिजिटल अकाउंट बाय बैंक अल-फलाह। ये बैंकिंग का नया अंदाज है, नए दौर का आगाज है। सिर्फ 10 मिनट में अकाउंट नंबर आपके पास। सिंपली विजिट करें बैंक अल-फलाह की वेबसाइट और ओपन अकाउंट के टैब पर क्लिक करें और कन्वेंशनल या इस्लामिक वेरिएंट में से मनपसंद का इंतखाब करें। एक आसान सा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद मौसूल होने वाले वन टाइम ऑथराइजेशन कोड नंबर को डालकर प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अपने रोजगार और अपनी आमदनी की मालूमात दर्ज करने के बाद अपना पासपोर्ट, नायकॉम और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें और बस यही पता चला कि आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी आपकी आंखों के सामने। रोशन डिजिटल अकाउंट में खुशआमदीद, फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। अब आपको मिले रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए घर बैठे 24/7 डिजिटल एक्सेस और फैसिलिटीज। चलें ये पूरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर भी देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाल साहब। दूरी को कुर्बतों में बदल दिया, बैंकिंग को नए रुतबों में बदल दिया। अब मैं दरख्वास्त करूंगा एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब से कि वो आके मुख्तसर ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अहम दिन है कि पाकिस्तान
کہ باہر رہنے والے پاکستانیز کے لیے ایک ایسا پروگرام لانچ کیا گیا ہے جس میں وہ ایک بٹن دبا کر تمام اپنی انویسٹمنٹس بھی کر سکیں گے اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں گے. یہ جو آج لانچ کیا گیا ہے پروگرام, اس میں کچھ لوگوں نے بڑا کام کیا اور ان کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. جس طرح گورنر رضا باکر صاحب نے کہا کہ یہ تھنک ٹینک بنائی پرائم منسٹر صاحب نے, جس میں کچھ لوگوں نے بہت محنت کر کے اس آئیڈیا کو آگے لایا, جس میں سلطان علانہ صاحب, شوکت ترین صاحب, عارف حبیب صاحب اور فائنانس منسٹری کے سیکریٹری نوید کامران بلوچ, ڈاکٹر ارشد, سہیل راجپوت, اینڈ آئی آلسو وانٹ کہ میں خاص طور پہ ڈاکٹر رضا باکر گورنر اور ڈپٹی گورنر مرتضیٰ صاحب کو اپریشیٹ کروں. سو لیٹس گیو دیم اے بگ ہینڈ. دیکھیں, یہ جو آج پروگرام لانچ ہو رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ویژن سے, یہ ایک الگ چیز نہیں ہے, یہ ایک حصہ ہے اس پروگرام کا جس کے تحت اس ملک کو بنیادی طور پہ بدلایا جا رہا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کی جو توقعات ہیں جو بہت عرصے سے پوری نہیں ہیں, ان کو ملا کر ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو اس پروگرام کے بارے میں تو آپ کو بتایا گیا, میں چند وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ اس بڑے جو سفر کا ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں. دیکھیں, جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی, اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس ملک کو اس بحران سے نکل کے استحکام کی طرف لے جایا جائے. تو بڑے فیصلے کیے گئے. IMF کے ساتھ ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا تاکہ پاکستان کے بارے میں دنیا میں کریڈیبلٹی بڑھے. یہاں پہ فورن ایکسچینج کی جو رجیم تھی جس میں ڈالر کو سستا رکھا گیا تھا اور ملک کے جو ذخائر تھے فورن ایکسچینج کے ان کو پھونکا گیا تھا, اس پالیسی سے ہم ہٹے اور ایسی پالیسی اختیار کی کہ جس میں ہماری ایکسپورٹس بڑھیں. ہم نے جو اخراجات تھے جو بے دریغ انداز میں خرچ کیے جاتے تھے ان پہ زبردست انداز میں کنٹرول کیا, اور پاکستان کے شاید 20 سال بعد ہم نے جو حکومت کا سرپلس ہوتا ہے, پرائمری سرپلس, اس کو پازیٹیو کیا. پھر ہمارا تجارتی خسارہ جو تھا تباہ کل لیول پہ 20 ارب کے پہنچا ہوا تھا, جس کی وجہ سے پوری معیشت ایک شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی, اس کو 20 ارب سے گرا کر 3 ارب پلایا گیا. پھر ٹیکسز جس میں ہم ہمیشہ ناکام رہے اس کو 17% کی رفتار سے بڑھایا گیا. FDI فورن انویسٹمنٹ کو 100% بڑھایا گیا. کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے اس بجٹ میں. ہزاروں چیزوں کے اوپر جو را مٹیریلز ہیں, خام مال ہیں, اس پہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز صفر کیے گئے, تاکہ بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومتی اخراجات کم کریں اور 2 طبقوں کو مدد کریں. ایک پاکستان کے عوام جو کہ اس حکومت کا محور ہیں اور ہر پالیسی جو ہے اس کا ٹارگٹ ہے, اور دوسرا پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو یہاں موجود ہے, کیونکہ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ حکومت کاروبار نہیں کر سکتی, وہ ایسی پالیسیز بنا سکتی ہے جس میں کاروبار میں آسانی ہو. تو اب آپ نے دیکھا کہ جب کرونا وائرس آئی تب بھی حکومت نے جو پالیسیز کی کہ فوری طور پہ بزنسز کو بچایا جائے, ان کو لیکوڈیٹی مہیا کی جائے. 650 ارب روپے کے قرض جو ہیں مؤخر کیے گئے, الیکٹریسٹی کے بل حکومت نے ادا کیے, اور پیرول جو ایکسپینڈیچرز ہیں تاکہ لوگوں میں ان امپلائمنٹ نہیں ہو, اس کے لیے کوئی ہزاروں کمپنیز کو 2500 کمپنیز کو جو ہے سپورٹ کی گئی, اور ایک بڑا کنسٹرکشن پیکیج دیا گیا جس میں 90% ٹیکس معاف کر دی گئی جو چھوٹے طبقے کے لیے گھر بنانے والے ہیں ان کے لیے, اور 1.5 کروڑ پاکستانی لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے پہنچائے گئے. اور ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ بغیر کسی امتیاز کے, نہ کوئی مذہبی امتیاز, نہ کوئی علاقائی امتیاز, نہ کوئی سیاسی امتیاز, لوگوں نے دیکھا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں اور ضرورت مند ہیں تو حکومت آپ تک پہنچے گی. اور 1.5 کروڑ, اور اگر 6 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو 10 کروڑ پاکستانیوں کو یہ مدد دی گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اچھے اثرات ابھر رہے ہیں. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ پک کر رہی ہے, آٹو موبیلز, ٹریکٹرز, سیمنٹ, تمام چیزیں جو ہیں اس میں ایک گروتھ آ رہی ہے. اور ہمیں جو ہے اوورسیز پاکستانیز
کو ریچ کرنا چاہیے, اپنے بزنسز کو ریچ کرنا چاہیے, اور یہی اس گورنمنٹ کی پالیسی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا کوئی دھندا نہیں, ان کی کوئی فیملی انٹرسٹ نہیں, ان کی کوئی بچوں کو سیاست میں لانے کا شوق نہیں. ہی از موٹیویٹڈ, ان کی فقط ایک موٹیویشن ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے اس جگہ پہنچایا جائے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. تھینک یو. اور ایک ایسا لیڈر جنہیں عام آدمی کا احساس ہے, آپ کی تمام تر پالیسیوں کا محور عام آدمی ہیں, اسی لیے آپ عوام سے دور نہیں, عوام کے پاس ہیں. پاکستان کی آن ہیں آپ, پاکستان کی شان ہیں آپ, پاکستان کی جان ہیں آپ, پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہیں آپ, پاکستان کے کپتان ہیں آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, عمران خان ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں رضا آپ کو, حفیظ آپ کو, جو تھنک ٹینک, جو آپ کا اکانومی کے اوپر تھنک ٹینک تھا, آپ سب کو آج بہت مبارک دیتا ہوں. ہاں, مرتضیٰ آپ کو, کیونکہ مرتضیٰ واشنگٹن سے چھوڑ کے اچھی نوکری آئے ہیں پاکستان. آپ سب کو میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے, تو تب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے, اور ہم ابھی تک اس کو ٹیپ نہیں کر سکے. اس بڑے ایسٹ کو ہم صحیح طرح اس کو ٹیپ نہیں کر سکے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہندوستان اور چائنا دونوں نے جب اپنا جو پروگریس شروع کیا, تو ان کو جو سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ آئی ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی, وہ ان کے اوورسیز ان کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی. ان کے جو باہر ہندوستان کے جو لوگ باہر کام کر رہے تھے اور چائنا کے لوگ باہر کام کر رہے تھے. تو ہم نے جس طرح اس ٹیلنٹ کو, ہمیں جو اثاثے کو پاکستان میں جس طرح ہمیں ان کو لانا چاہیے تھا, اور اب نیشن بلڈنگ میں جس طرح انہوں نے ہماری مدد کرنی تھی, وہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا قدم ہے اور بڑا قدم ہے, بیکاز یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ جو شروع کیا آج آپ نے, یہ ایک موقع دیتا ہے پاکستانیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا پاکستان کی بزنسز میں. ہماری جو ابھی بہت بڑا انیشیٹو ہمارا کنسٹرکشن کا ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے 2 پروجیکٹس ہیں, اور بھی بڑے ہیں, بادشاہ ڈیم بھی ہے, ممن ڈیم ہے, ہماری ML1 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی ریلوے بنانے لگے ہیں, جو 2 نئے شہر بنا رہے ہیں, ایک بنڈل آئلینڈ سندھ کے اندر, اور دوسرا راوی سٹی لاہور میں. یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں. ان سب میں ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے پارٹیسپیٹ کروانا ہے, انہوں نے شرکت کرنی ہے اس میں. ابھی حفیظ نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے چیلنجز کیا تھے. چیلنجز پاکستان کے سب سے بڑے یہ ہے کہ ہمارے اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تقریباً آدھا چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو جو ملک کے لیے پیسہ بچتا ہے وہ کافی نہیں ہے. تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ویلتھ کریشن کریں, ہم اپنی ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی اتنی کریں کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ جائے کہ ہم یہ قرضے واپس کر سکیں. تو اس کے لیے بھی یہ جو ہمارا کنسٹرکشن کا پورا پیکیج ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو 2 بڑے شہر ہیں اس میں اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو, کیونکہ کنسٹرکشن میں جیسی شروع ہوتی ہے 30 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں جو کہ ایک دم چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے جو سارا اکانومی کا پہیہ چلے گا, اس سے انشاءاللہ جو ہماری ریونیوز بڑھیں گے, ویلتھ کریٹ ہوگی, اور انشاءاللہ اس سے پھر ہم قرضے واپس کرنے کی ابیلٹی رکھیں گے, ہمارے پاس صلاحیت ہوگی. اور دوسرا جو ایشو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ اس ملک میں جو ہماری جب گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا
امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر $40 ارب کا گیپ تھا. ہم $20 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے تھے اور $60 ارب کی امپورٹ کر رہے تھے تقریباً. تو یہ اتنا بڑا تاریخی جو ٹریڈ گیپ تھا جو, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ تھا $20 ارب ریمیٹنسز نکال کے بیچ میں سے. تو یہ جو ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ روپے کے اوپر پڑتا ہے. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو جب روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے. لوگ جنہوں نے پیسے باہر سے لگانے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر روپے نے گرنا ہی ہے تو وہ ڈالر میں پیسہ رکھیں. تو اس سے ساری اکانومی کی جو اکانومی کی ویلتھ بھی نیچے چلی جاتی ہے اور پھر جو انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ ویلتھ کریشن اور دوسرا ڈالرز ہم کیسے بڑھائیں, اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ریمیٹنسز ان کی بڑھ گئی ہیں لیکن ہم ایسی چیز چاہتے ہیں کہ ان کی اب انویسٹمنٹ آئے ہمارے ملک میں. ابھی تک ہم ان کو کوئی وائبل چیزیں نہیں پریزنٹ کر سکے انویسٹ کرنے کے لیے. جو کرتے بھی ہیں انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانیاں ہوتی جائیں گی انویسٹرز کے لیے تو انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے. لیکن یہ جو ہمارے 2 میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کیونکہ عموماً وہ پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بہترین ان کے لیے اپرچونیٹیز انویسٹ کرنے کی ہوں گی. میں ایک چیز اب اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر کہہ دوں. ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں میں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو یا ڈیول نیشنل کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ کوئی ملک کے غدار ہیں. سسپیشن سے دیکھا جاتا ہے جی وہ ڈیول نیشنل ہے. پہلے یہ ہم سمجھیں کہ یہ کیوں 90 لاکھ تقریباً پاکستانی باہر کیوں گئے, کیونکہ یہ زیادہ تر ہم نوکریاں نہیں دے سکے. دوسری چیز وہ اتنے کئی وہاں پاکستانی کوالیفائی کر بیٹھے, ان کی کوالیفیکیشنز اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے سوٹیبل جابز نہیں ہے. جاب ہیں تو ہم پیسے نہیں ان کو دے سکتے جو ان کو ملنے چاہیے. لیکن اوورسیز پاکستانی اس میں کب اپنے ذہن میں ڈال لیں یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے, اس سے بڑا کوئی ایسٹ نہیں ہے. بہترین مائنڈز باہر ہیں, پروفیشنلز باہر بیٹھے ہیں, انٹرپرینرز باہر بیٹھے ہیں. جب بھی ہم ملک میں کنڈیشنز کریٹ کریں گے یہ ہمارے پاس اتنی بڑی ریسورس پول ہے جو واپس آ سکتا ہے پاکستان میں. لیکن ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا جی وہ اوورسیز وہ جی ڈیول نیشنل ہے وہ یہ عہدہ نہیں لے سکتا اور وہ کوئی منسٹر نہیں بن سکتا. ہر دوسرے دن عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں. میں ابھی تک حیران ہوں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہمارے لوگوں کو جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل ہے. آپ سارے یہ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو ادھر جب بھی کوئی آپ کو اسپیشلائز ہاسپٹل ملے گا اس میں زیادہ تر انہوں نے فورنرز کو رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس لوکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہم نے شوکت خانم بنایا, سارے اوورسیز پاکستانیوں نے واپس آئے, اس لیے ہم بنا سکے, نہیں تو ہمیں باہر سے فورنرز لانے پڑنے تھے. آپ دبئی دیکھ لیں, اگر دبئی میں وہ اسی طرح ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں باہر یا ان کی اپنے لوگوں کی ایکسپرٹیز نہیں تھی تو سارے تقریباً انہوں نے فورنرز کو لا کے دبئی کو بنایا. پولیس چیف بھی فورنر ہوتا تھا, ایمریٹس ایئر لائن کا بھی فورنر ہوتا تھا. تو ان کے پاس تو ان کو باہر سے فورنرز لانے پڑے. ہمارے پاس تو ایک ریسورس پول بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہم جب چاہیں ان میں سے لوگوں کو ٹیپ کر سکتے ہیں. صرف کنڈیشنز کریٹ کرنی ہے تاکہ وہ واپس آ سکیں. ہمارے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھے بڑے ان کو شک سے دیکھتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے پیٹریوٹک باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہمارے ملک میں نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے اور اس کی وجہ ہے ان کو باہر بیٹھ کے احساس ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کتنا امپورٹنٹ ہے. اسلاموفوبیا ہوتا ہے, جب باہر اسلاموفوبیا تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم پھر سکتے ہیں جیسے مرضی, ہمیں کوئی کچھ کہے گا نہیں. تو کیونکہ میرا تو زیادہ انٹریکشن ہے اوورسیز پاکستانی سے, کرکٹ کھیلتا تھا باہر تو ادھر ان سے میں انٹریکٹ کرتا تھا. تو میں یہ صرف ایک یہ ہمیشہ مجھے عجیب لگتا ہے ہمارے ملک میں جب ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے اور کتنی بڑی ریسورس ہے. ٹیلنٹ بھی ہے, ریسورس بھی ہے. تو یہ جو پہلا قدم اور بڑا قدم اٹھایا
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھول کے. یہ اس کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ہمیں فائدہ ہوگا. جو دوسرا پرابلم میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈالر زیادہ باہر جاتے ہیں, ملک میں کم آتے ہیں, تو یہ جو جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, ایکسپورٹس کو ہم انسینٹیفائز کر رہے ہیں, ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. ہمارا جو روپیہ جس لیول پہ ہمارے ایکسپورٹرز میں آرڈرز مل رہے ہیں باہر سے, ہماری ایکسپورٹس ڈسپائٹ یہ کہ کووڈ تھا, ہمارا ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں, ان کی تو بالکل اسٹیگنیٹ کی ہوئی ہیں. لیکن جس لیول کی ہم ایکسپورٹس چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کا. تو اس ٹائم جب تک وہ ہم اپنی ایکسپورٹس امپورٹس تک نہیں یا زیادہ تک نہیں لے کے جاتے, تب تک ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ بھی کریں, ان کے لیے آسان ہو پاکستان میں اپنا پیسہ لانا. اور جس طرح رضا باقر نے کہا, اگر وہ باہر بھی نکالنا چاہتے ہیں, واپس لانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ان کے لیے آسان ہو. تو یہ بڑا اچھا فرسٹ اسٹیپ لیا آپ نے, اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم اب ان کو یہ جو اپنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, ویسے بھی ہماری ہاؤسنگ کے ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں ہاؤسنگ میں, وہ بھی ہاؤسنگ بوم شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, کنسٹرکشن بوم شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو ہمارا نیا پاکستان کا یہ جو ہم نے افورڈیبل غریبوں کے لیے, وہ طبقہ جو آج تک کبھی گھر نہیں بنا سکتا تھا, ان کو جو ہم نے اب انسینٹیوز دیے ہیں سیلریڈ کلاس کو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑی ایک کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے. اور اس میں مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ابھی جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہے, کسی بھی سیکٹر میں وہ آتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, وہ ہاؤسنگ ہے, ریل اسٹیٹ ہے. اور یہ ایک اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا 2 میگا سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں, ان کو یہ بھی موقع مل جائے گا. تو پھر سے میں آپ کو, رضا آپ کو اور حفیظ آپ کو, آپ کے اکنامک تھنک ٹینک کو, سب کو میں مبارک دیتا ہوں. یہ بہت بڑا آپ نے پہلا قدم اٹھایا. شکریہ.